یہ ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے، گولی بھی تو پہلے وہی کھائے. اس کا مقصد کبھی بھی نہ فیم ہوتا ہے، نہ شہرت ہوتی ہے، نہ لوگوں میں چرچا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھنے میں بڑا زبردست لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے، اور بڑا مزہ آ رہا ہے جی. سارے لوگ اس کے انڈر ہیں، لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ لیڈر بننا کیا اتنا ہی مطلب مزیدار کام ہے، یا اس کے مطلب کہیں گے نا کہ ڈرا بیکس کے لیں، یا مطلب پریشانیاں کیا کیا ہیں لیڈر بننے کی؟ لیڈرشپ کو ان نٹ شیل مطلب جو ایک فینٹیسی نظر آ رہی ہوتی لوگوں کو کہ یار کہ لیڈرشپ کا مطلب ہے فالوئنگ ہے، لوگوں کا پیار ہے، لوگوں کی رسپیکٹ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے. جو آپ نے کہا کہ بھائی جو جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کو کلیکٹ کر سکے، لیکن اس کلیکشن کے پیچھے اور اس پیار اور محبت کے پیچھے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یو بینگ ایز اے لیڈر آئی وڈ سے، یا یو بینگ ایز دا نہیں آیا ایز ون آف دوز کوالٹیز جو آپ کے اندر ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فینٹیسی کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی فینٹیسی ہے اور کتنی ریالٹی ہے؟ اس میں کیا ریالٹیز ہیں؟ لیڈرشپ کی ریالٹی کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ اس بات کو تو سمجھیں کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے. اس کا ایک جز ہے کہ بھائی لوگ بھی آتے ہیں، پیار بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتی ہے، اپریسیشن بھی ملتی ہے، لیکن the thing is گولی بھی تو پہلے وہی کھائے گا، تکلیفیں بھی اس نے سب سے پہلے اٹھانی ہیں. اور کتنے ڈاؤٹس اس کو آتے ہوں گے، اس کی مینٹل سٹرگل اور مینٹل فائٹ کتنی سٹرونگ ہے. تو یہ کہنا کہ کیا، دوسری میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ حالات کے تحت جب انسان آتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ آتا ہے اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مقصد کبھی بھی نہ فیم ہوتا ہے، نہ شہرت ہوتی ہے، نہ لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا. وہ ایک آدمی بھی ہوگا تو اس کو بھی اسی ویژن کو، اسی مقصد کو، اسی سوچ کو اتارنے کی کوشش کرے گا. تو بخاری کی ایک حدیث تھی، جب میں نے پڑھی اپنے استاد سے تو میں بہت ہل گیا کہ بعض انبیاء ایسے آئے، وَالنَّبِيُّ مَعَهُمْ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ، کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جن کو صرف ایک آدمی ملا یا دو نے ان کی دعوت قبول کی. اب یہیں پہ کمر ٹوٹ جائے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 200 سال 100 سال دعوت کا کام کر رہا ہے اور رسپانس نہیں ملے آگے سے، تو یہی کمر توڑ ہے بہت زیادہ. تو اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من دعوۃ لا یستجاب لہ ومن آئی سیک ریفیوج فرام یو اللہ دیٹ آئی ڈو ناٹ گیٹ رسپونڈڈ بائی دی پیپل. میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری دعوت قبول نہ کی جائے، میری آواز قبول نہ کی جائے. اس کے بعد جو ہے پھر حدیث میں آتا ہے وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، بعض انبیاء ایسے تھے جنہیں ایک بندہ نہیں ملا. اور کیا کہتے تھے نوح علیہ السلام کہ دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے صبح شام پکارا اپنی قوم، ولم یزد دعائی الا فرارا، ولم یزد دعائی الا، ولم یزد دعائی الا فرارا، کہ دعا نہیں سنی لیکن کوئی ولم یزد دعائی، ولم یزدہم دعائی الا ولم یزدہم دعائی الا فرارا، کچھ نہیں بڑا مگر وہ مجھ سے اور فرار ہوتے ہیں. تو یہ تو کم تکلیفیں تھوڑی ہیں. ہر قیادت کو تھوڑی مچھی لگ جاتی ہے، ہر قیادت کو تھوڑی فالوور سے ملتی ہے، مگر اس سے اس کی قیادت پہ نقص تھوڑی اٹھایا جا سکتا. یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے کسی کو کم ملتی ہے، لیکن قیادت کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس لیے تو کہا گیا ہے اسلام میں قیادت کا تصور یہی ہے کہ وہ مانگی نہیں جاتی. یہی سوال بھی آیا ہوگا. اسلام میں جو قیادت کے ایتھکس ہیں، جو قیادت اور امامت کے آداب ہیں، کہ یہ مانگی نہیں جاتی، کبھی یہ ملتی ہے. جس نے مانگی ہے، میرے خیال سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو دینا بھی نہیں. جو کہنا کہ مجھے لیڈرشپ دے دو، پولیٹیکل لیڈرشپ دے دو، سیاسی قیادت کا جو خود نمائندہ خود بن کے سامنے آئے نا، اسلام نے منع کیا اس کو دینے سے. اب آپ اس پر جمہوریت اور پاکستان کے نظام پر اور عصر حاضر پہ لے جائیں گے تو دیکھیں میں ان حالات پر تو اس کو نہیں فٹ کرنا چاہوں گا اس ٹائم پر. بہرحال لیکن کرینہ یہی ہے کہ جو مانگے اسے مت دو، کیونکہ قیادت نہ پاور کے لیے کی جاتی ہے، نہ فیم کے لیے کی جاتی ہے. سیاست بھی جو ہے، سیاسی قیادت بھی، اور نہ ہی وہ پیسہ کمانے کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تین ہی ہے، پاور، پیسہ
اور شہرت. قیادت حالات کے تحت کی جاتی ہے, ایک نظریے کے تحت کی جاتی ہے, ایک نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے, ایک درد کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے, ایک معیار کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے, ایک مقام کے حصول کے لیے کی جاتی ہے, ایک دور کو ادواروں میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہے, ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, لمحوں کو لمحات میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہے. قیادت تو ضروریات اور حاجات سے بڑھ کے روحانیت کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے. یہ تو ہوتی ہی من جانب اللہ ہے, جسے مل جائے, اس لیے جسے ملے وہ اس سے پیچھے ہٹے, جس نے اس کو طلب کیا ہے. اسلام کے پرسپیکٹو میں اس کے نفس میں مرض ہے. جس نے قیادت کو طلب کیا ہے, اور یہ مرض تک لے جائے گی, کیونکہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہم پڑھتے تھے وہ تھا حب العلو, دا لو آف ڈومیننس, لوگوں کے اوپر اپنا غلبہ جمانے کا جو ایک, یہ اسے مرض القلب, یہ دل کی ایک غلیظ بیماریوں میں منافقت کی اور نفاق کی ایک ہے, کہ وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے اوپر چودھری بن جاؤں, میرا لوگوں پہ ٹیکا ہو جائے, سب میرے نیچے آ جائیں, میری رائے بھی سب پر مقدم کر دی جائے, میرا فتویٰ بھی سب پر مقدم کر دیا جائے, اور میرا علم بھی سب پر مقدر کر دیا جائے, اور میرا ڈنڈا بھی سب پہ مسلط کر دیا جائے. یہ بیماری ہے بہت بڑی. اسے تزکیہ نفس کے اندر مسلمانوں کے اماموں نے بہت ایڈریس کیا, حب العلو, the love of power and lead, the love of power and dominance. اس سے تو پناہ مانگتے تھے بڑے لوگ جو تھے, یہ اللہ ہمیں نہ ملے. لیکن اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل رہی تھی, حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ابو بکر صدیق کو پوائنٹ کر دیا کہ آپ ان کو دے دیں, کیونکہ دے نیو کہ یہ کام, کیونکہ یہ انسان اپنے نفس کے لیے جب کرتا ہے نا, تو یہ تو اس پہ تو بربادی ہے انسان, کیونکہ یہ پیور ایک کاز کی سروس کے لیے کرتا ہے. لیکن تو لیڈرشپ کا ایک اور پتہ اٹھائیں گے, بری لیڈرشپ ہو یا اچھی لیڈر ہو, اگر اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جمع کر سکتا ہے, اس کی دوسری بڑی صفت ہے وہ قیادت کسی کاز کو سرو کرتی ہے. کاز ہی نہیں رہے گا, کاز نفس بن جائے گا, تو وہ قیادت پھر کچھ اور کرتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا جی, کہ کیونکہ قیادت کے ساتھ ایک تیسرا معنی لگا دیں, پھر آپ آگے دونوں کنٹینیو کر لے گا, وہ ہے کہ قیادت کے ساتھ قربانی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو نفس کے لیے جو چل رہی ہوگی وہ قربانی تھوڑی دے گا, وہ تو قربانیاں لے گا لوگوں کی, خود تھوڑی دے گا. قیادت نام ہی قربانیوں کا ہے, کٹنے مرنے کا نام, اور پہلے کٹنے کا نام ہے, پہلے کٹنے مرنے کا نام ہے. تو قیادت سیکریفائس, حالات اور بڑی ٹینشنز کے اندر کریٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. یہ کوئی موج مستیاں تھوڑی ہیں کہ جس کو انسان کہے کہ اس میں بڑی عیاشی ہے. جن قیادتوں میں یہ چیزیں آئی ہیں انہیں زوال بھی بڑا سالڈ نصیب ہوا دنیا میں.